السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، گزشتہ 2-3 اتوار سے حدیثیں چل رہی ہیں بیماریوں کے متعلق کہ بیماریاں اور امراض مومن کے لیے اللہ کی رحمت ہوا کرتی ہیں، اس میں مومن کو صبر کرنا چاہیے۔ بیماریوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرنا، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آج بھی انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت حدیثیں آئیں گی، اور بالخصوص جس شخص کی بیماری اسے موت تک پہنچا دی تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے تعلق انشاءاللہ آج احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ پہلی حدیث جس کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان شئتم ما اول ما یقول اللہ للمؤمنین انبأتکم، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ جب مومن کی روح اللہ کے پاس پہنچتی ہے تو اللہ اس سے کیا باتیں کرتے ہیں، اگر تم چاہو تو میں بتاؤں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ سے ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً بتائیے۔ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کی روح اللہ کے دربار میں پہنچتی ہے، ان اللہ یقول للمؤمنین، تو اللہ مومن کی روح سے کہتے ہیں، هل احببتم لقائی، کیا تم مجھ سے ملاقات کی تمنا رکھتے تھے، چاہتے تھے میں اللہ سے ملاقات کروں؟ فیقولون نعم، مومن کہے گا کہ ہاں، اور وہ جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ واقعتاً دنیا میں اگر اس کی تمنا تھی کہ میں اللہ سے ملاقات کروں صاف ستھرا ہو کر، گناہوں سے پاک ہو کر، تو یقیناً وہ وہاں صحیح جواب دے گا کہ ہاں اے اللہ، میں آپ سے ملاقات کو پسند کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا سوال کریں گے کہ لما، کس وجہ سے مجھ سے ملاقات کے خواہش مند تھے؟ فیقول، تو مومن کہے گا، رجونا عفوک و مغفرتک، مجھے یقین تھا آپ کی معافی اور آپ کی مغفرت پر، کہ جب میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں گا آپ معافی کا اور مغفرت کا اعلان فرمائیں گے میرے لیے، مجھے یقین تھا۔ فیقول، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں، قد وجبت لکم مغفرتی، میری مغفرت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ تو ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھ کر زندگی گزارنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش ہوگی تو وہ اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا زندگی گزارے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ کوتاہی ہو رہی ہے، کچھ غلطی ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کہاں ہو سکتا ہے، تو اللہ کی ذات پر یقین رکھنا کہ اللہ انشاءاللہ مغفرت کا معاملہ فرمائیں گے۔ لیکن اگر بغاوت والی زندگی ہے، سرکشی والی زندگی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ سے ملنے سے گھبراہٹ ہوگی، موت کا نام سنتے ہی گھبراہٹ، دوسرا وہ مغفرت کی امید کس منہ سے رکھے گا، صبح شام بغاوت کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، تو ایسا شخص اللہ سے ملاقات کی امید تو دور کی بات تمنا بھی نہیں رکھتا۔ اسی لیے آدمی کو چاہیے کہ بغاوت والی زندگی سے پرہیز کرے، اطاعت والی زندگی گزارے، اللہ سے ملاقات کو پسند بھی کرے گا، اللہ سے مغفرت کا اس کو یقین بھی رہے گا۔ اللہ ہم سب کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ تحفہ ہے۔ دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جنت کی ساری نعمتیں اور اللہ کا دیدار، یہ ساری چیزیں مومن کو ملنے والی ہیں۔ اور اتنی عظیم چیزوں تک پہنچنے کے لیے جو بیچ میں راستہ ہے وہ ہے موت کے پل سے گزر کے بندہ وہ ساری نعمتوں تک پہنچے گا۔ تو لہذا موت یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک دروازہ ہے کہ اب آ جاؤ اللہ کی نعمتوں کی طرف، اللہ کی رحمتوں کی طرف۔ تو پھر موت ایک مومن کے لیے زحمت کیوں ہو سکتی ہے، یا نعوذ باللہ عذاب کیوں ہو سکتا ہے؟ اس لیے مومن کو موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ کسی مومن بھائی کی موت ہو گئی تو اس پر اتنا رونا دھونا کہ وہ کیوں مر گیا، اسے زندہ رہنا تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ افسوس اپنی جگہ ہے انتقال کا، اس کی تو حدیثیں آئیں گی کہ افسوس ہوگا، تکلیف ہوگی، لیکن ساتھ میں یہ بھی رہے گا کہ یہ بندہ اللہ کے ایک تحفے کا مستحق ہو چکا ہے، اور اللہ سے دعائیں کرنا کہ اللہ اسے جنت کا تحفہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کی جب موت آتی ہے تو اس کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے۔ یہ ایک ایمان کی موت کی علامت ہے، بہت مشہور حدیث ہے یہ۔ جیسے علامت ہے ایمان کی موت کی کہ آدمی کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، یہ اس کے ایمان پر مرنے کی دلیل ہے۔ آدمی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، آدمی نماز پڑھتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ اس طریقے سے طواف کرتے ہوئے بھی موت آئی ہے لوگوں کی، حج کے مناسک میں موت آئی ہے، یہ سب ایمان پر موت کی الحمدللہ دلیلیں ہیں۔ انہی میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے جدھر عام طور پہ ذہن نہیں جاتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے وقت اگر مومن کے پیشانی پہ پسینہ ہے تو سمجھ جاؤ ایمان پر موت آئی ہے، انشاءاللہ وہ جنتی ہوگا۔ بہت مشہور شاعر ہیں جنہیں شاعر اسلام کہا جاتا ہے، علامہ اقبال، جنہوں نے اپنے شاعری میں ادھر ادھر کی باتیں یا بکواس نہیں کی ہیں، انہوں نے اسلام کی تعریف کی، قرآن کی آیتوں کی تفسیر کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی اپنی شاعری کے اندر۔ ایک شعر میں انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، وہ شعر مجھے یاد نہیں ہے لیکن اس کا پورا انہوں نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ مومن جب مرتا ہے تو پیشانی پہ پسینہ ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا انتقال ہوا، ان کے بڑے بھائی کہیں دور سے آئے تو بالکل کفن اب پہنایا جا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے ابھی دیکھنے دیا جائے کہ میرے بھائی نے یہ شعر کہا ہے کہ اگر مومن کا انتقال ہو تو اس کے پیشانی پہ پسینہ آتا ہے۔ تو وہ آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ علامہ اقبال کے پیشانی پہ پسینہ تھا۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ کے دربار میں وہ مقبول ہوئے اور انشاءاللہ وہ جنت کے مستحق ہوں گے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لے گئے، وہو فی الموت، اور وہ بالکل موت کے قریب تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا کیف تجد، تم کیا پاتے ہو، تمہاری اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے بتاؤ۔ اس نوجوان نے کہا ارجو اللہ یا رسول اللہ و انی اخاف ذنوبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دو چیزیں میرے دل میں اس وقت ہیں، ایک طرف تو اللہ کی ذات پر پورا یقین ہے، اللہ مجھ مومن بندے کو معاف کرے گا، اور دوسری طرف گناہوں کا خوف بھی ہے کہ کچھ گناہ کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں گی جانے انجانے میں، کہیں اس کی باز پرس نہ ہو جائے۔ یہ دونوں طرح کی کیفیت دل میں ہے، ایک طرف اللہ کی معافی کا بھی یقین ہے اور ایک طرف باز پرس کا ڈر بھی ہے، خوف بھی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجتمعان فی قلب عبد فی مثل ھذا المواطن، اس جیسی کیفیت جس مومن بندے کے دل میں ہو انتقال کے وقت، آمنہ مما یخاف، اللہ اسے پورا امن دیتے ہیں خوف سے مرنے کے بعد۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان کیفیات کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ کی ذات پر امید بھی ہو، اللہ معاف کرے گا میں توبہ کروں گا تو، دوسری طرف خوف بھی ہو کہ وہ باز پرس بھی کرے گا، جری نہ ہو جائے گناہ کرنے پر کہ معاف کرتا چلا جائے گا اور میں گناہ کرتا چلا جاؤں، یہ بھی نہ ہو، جری نہ ہو، اور دوسری طرف نا امید بھی نہ ہو کہ پتہ نہیں معافی ہوگی یا نہیں ہوگی، میں تو جہنمی ہوں۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے، تم اتنے بڑے بڑے گناہ کیے، تمہاری اب توبہ کہاں قبول ہوگی، جنت تمہارے لیے نہیں ہے۔ اب جب تم برے ہو گئے، جب اتنے گناہ کیے یہ بھی گناہ کر لو،
جب یہ گناہ کر لیا تو وہ بھی گناہ کر لو، تو اس مایوسی میں مبتلا کر کے سارے گناہ کرواتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے، مایوسی نہیں، اللہ کی ذات پر یقین، اور دوسری طرف جری نہیں ہو جانا بلکہ ڈرتے رہنا، سنبھل کے زندگی گزارنا۔ اسی لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں جملہ ارشاد فرمایا کہ میری کیفیت یہ ہے، وہ اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہے تھے کہ کل میدان آخرت میں اگر اللہ یہ اعلان کرے سب جنت میں جائیں گے، صرف ایک بندہ امت میں سے جہنم میں جائے گا، تو میں سمجھوں گا وہ عمر ہے۔ اور اگر اللہ یہ اعلان کر دیں کہ سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک بندہ جنت میں جائیں گا، تو وہ بھی میں گمان کروں گا کہ وہ عمر ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت پر بھی پورا یقین ہے اور اللہ کی پکڑ کا بھی پورا ڈر اور خوف ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں لے کر چلنے کا نام ایمان والی زندگی ہے، اور مرنے کے وقت اگر یہ کیفیت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے امن دے دیں گے خوف سے، اور اسے انشاءاللہ جنت میں پہنچا دیں گے۔ اس کے بعد کی روایت جس کے راوی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا سب سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ رہا وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ بس آخری مرتبہ، اسی لیے جب ہم کسی قریب الموت شخص کے پاس پہنچ کر اسے کلمے کی تلقین کر رہے ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھا رہے ہوں، ایک مرتبہ بھی اگر اس بندے نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب اس کے بعد کوئی جملہ وہ نہ کہے، کوئی دنیا کی باتیں نہ کرے، بس اس کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کی آخری کلام، اس کا آخری جملہ یہی ہو لا الہ الا اللہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پڑھتے ہوئے ہی موت آئے، اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے الحمدللہ، لیکن اگر آخری جملہ بھی یہی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آج کی آخری حدیث جس کی راویاں ہیں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل عثمان بن مظعون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا، وہو میت، جبکہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے صحابہ گئے، آپ کے آنے تک ان کی روح پرواز کر گئی، ایمان پر خاتمہ ہوا الحمدللہ۔ تو میت کے تعزیت کس طرح کی جائے جب موتہ سامنے رکھی ہو تو کیا عمل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ آپ پہنچے ہیں، آپ نے پیشانی کا بوسہ دیا ہے، وہو یبکی، اور آپ رو رہے تھے، آواز سے نہیں صرف آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حتی سال دموع النبی، یہاں تک کہ آنسو کا ایک قطرہ بہہ کے گرا حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ۔ جب آپ نے بوسہ دینے کے لیے آپ اپنا چہرہ جھکائے تو آنسو کا قطرہ ان کے چہرے پہ گرا، تو اس سے معلوم ہوا کہ رونے کی تو پوری اجازت ہے، وہ تو آدمی کے بس میں نہیں ہے، قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو تو یقیناً رونا آئے گا، لیکن زور زور سے آوازیں نکالنا، چیخنا، اپنے آپ کو مارنا، تکلیفیں پہنچانا، شکوے شکایتیں کرنا، اس کی بالکل بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا، اس کے بعد پیر پہلے سے ہی سیدھے تھے، دونوں انگوٹھوں کو ملا دیا، اس ملانے کے لیے ہلکا سا ڈوری سے باندھا بھی جا سکتا ہے، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ یہاں پر حدیث ختم ہے، بعض حدیثوں میں آیا کہ وہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے مغفرت فرمائی اور اس کے بعد سیدھے باہر تشریف لائے۔ تو یہ موتا کے اگر ہم اس کے تسلی کے لیے اہل خانہ کے تشریف لے جائیں تو یہ طریقے ہیں کہ وہاں پہنچیں، پیشانی پہ بوسہ دیں، اور جو دعا ہم سے ہو سکے ہم وہاں دعا کریں، عربی میں یا اردو میں، اہل خانہ کو تسلی دیں، اہل خانہ کے لیے صبر کی تلقین کریں، ان کے صبر کی دعا کریں، اور خود اپنے لیے بھی ایمان پر خاتمے کی دعا مانگیں اور پھر وہاں سے رخصت ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار ترجمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان پر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد کے معاملات میں ہم سب کے ساتھ اللہ کی طرف سے عافیت کا معاملہ فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے، بعض پرس سے، شدتوں سے اور ہر طرح کی تکلیفوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔